ممی کیا یہ ہمارے ساتھ رہے گی؟ حمید نے ایک اور سوال سے اسے مشکل میں ڈالنا ضروری سمجھا۔ نہیں، ماما نے اسی طرح کام میں مصروف اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا۔ کیوں؟ حمید نے جیسے چیخ نما انداز میں سوال کیا۔ امامہ صرف گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ حمید کے پاس سوال ختم ہو جائیں یا وقتی طور پر کسی وقت رک جایا کریں۔ جب تمہارے بابا آئیں گے تو انہی سے پوچھ لینا۔ اس نے بلا کو اپنے سر سے ٹالنے کی کوشش کی۔ ممی کیا ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ امامہ کا دماغ گھوم گیا تھا اس سوال پر۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی دوسری صورتحال ہوتی تو وہ اس سوال پر ہنس پڑتی، لیکن محمد حمید سکندر نے اپنے ماں باپ کی حصے مزاح کو ختم کر دیا تھا، ان کی برداشت کے پیمانے کے ساتھ ساتھ۔ تم اسے اڈاپٹ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ جبریل نے جیسے ہول کر کہا تھا۔ کیونکہ مجھے ایک بیبی چاہیے، اس نے بے حد نروٹھے انداز میں کسی سے نظریں ملائے بغیر اعلان کیا۔ جبریل جیسے غش کھا گیا تھا۔ امامہ دم بخود اپنے 3.5 سالہ بیٹے کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی، جبکہ لاؤنج میں آتے ہوئے سکندر عثمان اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ سکے تھے۔ حمید نے سکندر عثمان کو اندر آتے اور ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جا کر ان کی ٹانگوں سے لپٹا اور اس نے وہ مطالبہ ایک بار پھر پیش کیا۔ ایک دن آئے گا جب بیبی آپ کے پاس ہوگا، انہوں نے اسے تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ ایک دن؟ حمید کی آنکھیں عادتاً گول ہوئیں۔ آج کیوں نہیں؟ اس نے ضد کی۔ سکندر عثمان نے زمین پر بیٹھی کھلونوں سے کھیلتی ہوئی چنی کو دیکھا۔ جتنا ترحم اور احساس جرم سالار سکندر کے دل میں چنی کے لیے تھا، اتنا ہی ترحم سکندر عثمان کے دل میں اس بچی کے لیے تھا، وہ جیسے ان دونوں کا مشترکہ احساس جرم تھی۔ بیٹا، اسے واپس جانا ہے، وہ آپ کی بیبی نہیں ہو سکتی۔ سکندر عثمان نے اب حمید کو سمجھانے کی کوشش کا آغاز کیا۔ اسے کہاں جانا ہے؟ حمید کو سکندر عثمان کی بات پر ایک نیا جھٹکا لگا۔ وہ جیسے ہکا بکا انداز میں چنی کو دیکھنے لگا۔ اپنی فیملی کے پاس، سکندر عثمان نے مختصراً کہا۔ وہ اسے یتیم خانے کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے، نہ چنی کے حوالے سے مزید سوالوں کا پنڈورا باکس کھولنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا سوال اس صورتحال میں غلط ہو گیا تھا۔ لیکن ممی نے کہا تھا کہ اس کی کوئی فیملی نہیں ہے۔ سکندر عثمان نے امامہ کو دیکھا اور امامہ نے انہیں۔ آپ کے بابا اس کو نرسری میں داخل کرانا چاہتے ہیں۔ امامہ نے اس کے لیے ایک جواب ڈھونڈا۔ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی؟ ہمارا گھر اتنا بڑا ہے۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر اتنا پر زور دیا۔ سوال بے ساختہ تھا اور جواب بھی اسی میں تھا۔ بچے بعض دفعہ وہ حل چٹکی بجاتے پیش کر دیتے ہیں جن سے بڑے آنکھیں چراتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ حمید کا یہ حل سالار سکندر نے بھی سنا، جو اس وقت چند یتیم خانوں کا معلوماتی مٹیریل اٹھائے لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا۔ لیکن اس وقت حمید کا یہ حل ان سب کو حمید کی بچگانہ ضد اور فینٹیسی سے زیادہ کچھ نہیں لگا تھا۔ وہ ابھی 2 ہفتے اور پاکستان میں تھا اور وہ ان 2 ہفتوں میں چنی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے رشتہ داروں سے کورٹ کے ذریعے چنی کی گارڈین شپ لینے کے لیے مالی معاملات طے کرنے میں مصروف تھا۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ آپ کے دادا ابو کا گھر ہے۔ اندر آتے ہوئے سالار نے اس کے سوال کا جواب پیش کیا۔ حمید سوچ میں پڑا۔ آپ کے بابا صحیح کہہ رہے ہیں۔ امامہ نے جیسے اس کی خاموشی پر سکون کا سانس لیا۔ ہمارے پاس گھر نہیں ہے۔ حمید الجھا۔ یہ ہمارے ساتھ کنشاسا میں رہ سکتی ہے۔ حمید کو کنشاسا والے گھر کا خیال آیا، لیکن وہ بھی ہمارا گھر نہیں ہے۔ ہم اسے جلد چھوڑ دیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 سال میں۔ سالار نے بے حد سنجیدگی سے اس کے ساتھ یوں بات کرنا شروع کر دی تھی جیسے وہ کسی بڑے آدمی سے بات کر رہا ہو۔ اس کے تینوں بچے غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور یہ ان کے جینز میں ودیت ہوئی تھی، مگر یہ غیر معمولی ذہانت جو جبریل اور عنایت کی شکل انہیں نعمت لگی تھی، حمید کی شکل میں مصیبت بن گئی تھی۔ حمید ابھی بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جیسے چنی کے لیے ایک گھر کی تلاش میں تھا جہاں اسے رکھا جا سکتا، اور امامہ کو گھر کے ذکر پر جیسے اپنا گھر یاد آ گیا تھا۔ ہمارے پاس ہمارا اپنا گھر کیوں نہیں ہے؟ ہمارا اپنا گھر ہوگا، امامہ نے حمید کو جیسے بہلایا۔ کب؟ بہت جلد۔ امامہ چائے بنا کر سالار اور سکندر عثمان کو پیش کر رہی تھی، جو ملازم چند لمحے پہلے رکھ کر گیا تھا۔ اسی لیے منع کرتا تھا میں کہ فضول خرچیاں مت کرو، وقت پر ایک گھر بنا لو جیسے تمہارے سارے بھائیوں نے بنا لیے۔
سکندر عثمان کو اس موضوع گفتگو سے وہ پلاٹ اور وہ انگوٹھی یاد آ گئی۔ وہ پلاٹ اس وقت ہوتا تو 4-5 کروڑ کا ہو چکا ہوتا، اس رنگ کی اس وقت کی مارکیٹ پرائس سے ڈبل۔ سکندر عثمان نے روانی سے کہا۔ اپنے لیے چائے ڈالتی امامہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، الجھی۔ کس رنگ کی؟ اس نے جیسے حیران ہو کر سکندر عثمان سے پوچھا۔ جو رنگ تم نے پہنی ہوئی ہے، سکندر عثمان نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار کو غلطی کا احساس ہوا۔ اسے سکندر کو اس موضوع پر آنے سے پہلے موضوع بدل دینا چاہیے تھا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ امامہ نے بے یقینی سے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا، پھر سالار کو اور پھر سکندر عثمان کو۔ یہ پلاٹ بیچ کر آئی ہے؟ ہاں، 1,37,00,000 کی۔ ذرا سوچو، 10-11 سال پہلے وہ پلاٹ نہ بکتا تو آج وہ اسلام آباد میں جس جگہ پر ہے اس سے 4-5 گنا قیمت ہو چکی ہوتی۔ رنگ تو اتنی قیمتی نہیں ہو سکتی وقت کے ساتھ۔ سکندر عثمان نے نہ امامہ کے تاثرات پر غور کیا تھا نہ سالار کے۔ وہ روانی میں چائے پیتے ہوئے بات کہتے چلے گئے تھے۔ امامہ ساکت اور دم بخود سالار کو دیکھ رہی تھی، جو اس سے نظریں چرائے چائے پینے میں مصروف تھا۔ وہ اس وقت یہی کر سکتا تھا۔ کمرے میں یک دم اپنی بات کے اختتام پر چھانے والی خاموشی سے سکندر عثمان کو لگا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے وہ رکے۔ انہوں نے ساکت بیٹھی امامہ کو دیکھا، جو سالار کو گھور رہی تھی، اور پھر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں انہیں اس خاموشی کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ اسے اب بھی نہیں پتا؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنے بیٹے سے پوچھا، جس نے بک سامنے پڑی ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑے تحمل سے کہا۔ اب پتہ چل گیا ہے۔ سکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ فوری طور پر اس انکشاف کے بعد کس رد عمل کا اظہار کرتے، جو ایک راز کو غیر ارادی طور پر افشاں کرنے پر ان کی شرمندگی کو چھپا لیتا۔ امامہ نے اپنے ہاتھ کی پشت کو پھیلا کر اس انگوٹھی کو دیکھا، پھر سکندر عثمان کو اور پھر سالار کو۔ وہ اگر کہتا تھا کہ وہ انمول تھی تو غلط نہیں کہتا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سارے لمحے آئے تھے جب اس کا دل بس سالار کے گلے لگ جانے کو چاہا تھا، کسی لفظ، کسی اور اظہار کے بغیر۔ احسان مندی اور تشکر کے لیے دنیا میں موجود سارے لفظ کبھی کبھی اس جذبے اور احساس کو کسی دوسرے تک پہنچانے کے لیے چھوٹے پڑ جاتے ہیں جو انسان کے اندر سے کسی دوسرے کے لیے کسی چشمے کی طرح امڑتا ہے۔ اس کا دل بھی اس وقت سالار سے صرف لپٹ جانے کو چاہا تھا، بچوں کی طرح۔ وہ زندگی میں کتنی بار اسے اس طرح گونگا کرتا رہے گا؟ اس نے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا، جو اس کی زندگی کی کتاب کا سب سے خوبصورت ترین باب تھا۔ یہ اس انگوٹھی کی قیمت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کی زبان سے لفظ چھین لیے تھے۔ یہ دینے والے شخص کی بے لوث محبت تھی، جس کے سامنے امامہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ کیا کہتی؟ اس رات سالار امامہ کے ہاتھ میں اس رنگ کو نہ پا کر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں کہ اتنی قیمتی رنگ ہر وقت پہنے پھروں، امامہ نے اسے جواباً کہا۔ وہ اپنے فون پر کچھ ٹیکسٹ میسیجز چیک کرنے میں مصروف تھی۔ سالار ٹی وی پر کوئی نیوز چینل لگائے بیٹھا تھا۔ جب چینل سرفنگ کرتے ہوئے اس کی نظر امامہ کے ہاتھ پر پڑی تھی، جو اس کے قریب صوفے پر بیٹھی اپنے فون میں گم تھی۔ تمہیں مجھے بتانی چاہیے تھی اس کی قیمت، اس نے سالار سے کہا۔ صرف اسی خدشے کے تحت نہیں بتایا تھا تمہیں، اور دیکھ لو میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ تم اسے بھی اب لاکر میں رکھ دو گی۔ سالار کچھ ناخوش سا دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ خاموش رہی، پھر اس نے کہا، تو اور یہاں رکھوں؟ ساتھ لیے پھرنا بے وقوفی ہے، گم ہو جائے گی تو؟ مجھے پہلے بھی اس کے گم ہونے کا اتنا صدمہ ہوا تھا، اور اب تو ہارٹ اٹیک ہی آ جائے گا مجھے، جو 1 کروڑ سے بھی مہنگی انگوٹھی میں نے گم کر دی تو۔ تقریباً 2.25 کروڑ۔ سالار ٹی وی پر نظریں جمائے بڑبڑایا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا؟ اس کی موجودہ قیمت۔ وہ اسی انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا، اسی لیے تو نہیں پہن رہی۔ بے وقوفی تھی ویسے یہ، اس نے ایک ہی سانس میں کچھ توقف کے بعد کہا۔ کیا؟ سالار اس بار اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک پلاٹ بیچ کر انگوٹھی خریدنا، اور وہ بھی اتنی مہنگی۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو کبھی نہ خریدتی۔ اسی لیے تم میری جگہ نہیں ہو امامہ، سالار نے جتانے والے انداز منہ سے کہا۔ وہ نادم ہوئی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ پلاٹ ہوتا
تو آج اسے بیچ کر گھر بنا چکے ہوتے ہم۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سالار سے کہا، تمہارے خوابوں کا ایکڑوں پر پھیلا ہوا گھر چند کروڑ میں بن جاتا۔ وہ اب اسے چڑھانے والے انداز میں کچھ یاد دلا رہا تھا، اور امامہ کو ایک جھماکے کے ساتھ وہ اسکریپ بک یاد آئی جس میں اس نے اپنے ممکنہ گھر کی ڈھیروں ڈرائنگز بنا کر رکھی تھی۔ گھر کے نقشے ہی نہیں، کمروں کی کلر اسکیم تک، گھر کے اندر کی سجاوٹ کی تفصیلات تک۔ اور وہ اسکریپ بک گھر کے بہت سے دوسرے سامان کے ساتھ سکندر عثمان کے گھر کی اوپری منزل کے 2 کمروں میں اسٹور کیے ہوئے سامان کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ 10 سال پہلے امریکہ شفٹ ہونے کے بعد وہ اسکریپ بک اس کے پاس تھی، لیکن وہاں سے کانگو جانے سے پہلے وہ اپنا کچھ سامان پاکستان چھوڑ گئی تھی، اور اس میں وہ اسکریپ بک بھی تھی، اور شاید اس کی قسمت میں بچنا تھا، اس لیے وہ بچ گئی تھی، ورنہ کانگو میں پڑے اس کے باقی سامان کے ساتھ جل کر خاک ہو چکی ہوتی۔ اچھا کیا مجھے یاد دلا دیا، میں تو کل ہی وہ اسکریپ بک نکالتی ہوں، مدت ہو گئی اسے دیکھے اور اس میں کچھ ایڈ کیے۔ امامہ کا ذہن برق رفتاری سے انگوٹھی سے ہٹ کر گھر پر چلا گیا تھا، اور پتہ نہیں کیا ہوا، پھر ٹی وی دیکھتے دیکھتے سالار کو امریکہ میں خریدے اور پھر بیچ دیے جانے والے اس گھر کا خیال آیا تھا جس کے بارے میں اس نے امامہ کو بتایا تک نہیں تھا۔ تو میں ایک چیز دکھاؤں؟ سالار نے ریموٹ کا میوٹ بٹن دباتے ہوئے ٹی وی کی آواز بند کر کے سامنے ٹیبل پر پڑے اپنے لیپ ٹاپ کو اٹھایا۔ کیا؟ وہ دوبارہ اپنے سیل فون کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے چونکی۔ سالار اب لیپ ٹاپ کھول کر اس میں سے تصویروں والے حصے میں جا کر اس گھر کی تصویریں ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ چند منٹوں کی جدوجہد کے بعد اسکرین پر نمودار ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ امامہ نے ایک کے بعد ایک اسکرین پر نمودار ہونے والی ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے سالار کو دیکھا۔ ایک گھر، ایک جھیل، اس کے گرد پھیلا لان۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن کس کا گھر ہے یہ؟ اس نے سالار سے پوچھا۔ اور مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ تم نے کبھی پہلے یہ تصویریں دیکھی ہیں؟ سالار نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اس سے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ امامہ نے اس کے سوال پر کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ جب حمین پیدا ہوا تھا اور میں تمہارے پاس امریکہ سے آیا تھا تو تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس رات تم نے ایک خواب میں گھر دیکھا تھا۔ کیا وہ گھر ایسا تھا؟ تمہیں وہ خواب یاد ہے نا؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ ہاں یاد ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ لیکن وہ گھر ایسا نہیں تھا، وہ جھیل بھی ایسی نہیں تھی۔ امامہ نے جیسے اپنی یادداشت پر زور دیا۔ خواب بے شک پرانا تھا، لیکن تخیل کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اور یہ کہہ کر اس نے جیسے سالار کے احساس جرم کے غبار کی ہوا نکال دی تھی۔ وہ بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ سب؟ اور یہ کس کا گھر ہے؟ امامہ کو اب الجھن ہوئی۔ تمہارے لیے خریدا تھا۔ سالار نے ایک بار پھر ان تصویروں کو اسکرول کرنا شروع کر دیا۔ امامہ کو اس کی بات پر جیسے جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ میرے لیے؟ ہاں تمہارے لیے مارگیج کیا تھا امریکہ میں۔ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا تمہاری برتھ ڈے پر گفٹ کر کے۔ لیکن وہ اب ان تصویروں کو باری باری دیکھتے ہوئے بات کرتے کرتے آخری تصویر پر جا رکا۔ لیکن امامہ نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ لیکن پھر میں نے اسے بیچ دیا کانگو دوبارہ آنے سے پہلے۔ سالار نے تصویروں کے فولڈر کو بند کر کے اسے ڈیلیٹ کرتے ہوئے کہا۔ سود سے میں دنیا میں تو گھر لے سکتا تھا، جنت میں گھر نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ اسکرین سے نظریں ہٹا کر امامہ کو دیکھا اور عجیب انداز میں مسکرایا۔ شرمندگی، ندامت، بے چارگی، سب کچھ تھا اس کی مسکراہٹ میں، یوں جیسے کسی نے ہتھیار ڈالے ہوں۔ تم لے بھی لیتے تو بھی میں اس گھر میں کبھی نہ جاتی۔ صرف ایک گھر ہی کی فرمائش کی ہے تم سے پوری زندگی میں، وہ بھی حرام کے پیسے سے بنا کر دیتے مجھے۔ امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہارے خوابوں کا گھر بنا کر دینا چاہتا تھا، ایکڑوں پر پھیلا، جھیل کے کنارے، سمر ہاؤس اور گزیبو والا۔ سالار نے ٹھنڈی سانس لی۔ اور جلد بنانا چاہتا تھا، بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ امامہ نے سر جھٹکا۔ تم واقعی بیوقوف ہو۔ میرے خوابوں کے گھر کی اینٹیں حرام کے پیسے سے رکھی جائیں، یہ خواہش نہیں کی تھی میں نے، اور ایکڑوں کا گھر تم سے کہا تھا، لیکن دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں کہ وہ اس کو مکمل کرے اور اتنے وسائل دے۔ تم سے ایک بار بھی میں نے نہیں کہا کہ اتنا کماؤ
یا اسی سال گھر کھڑا کر کے دو؟ اتنے سالوں میں ایک بار بھی تم سے ضد کی کہ اس سال ضرور لے کر ہی دو گھر؟ کبھی بھی یاد دہانی نہیں کرائی میں نے. پھر کیوں جلدی تھی تمہیں اس گھر کے لیے کہ تمہیں مارگیج کرنا پڑا؟ اسے افسوس ہو رہا تھا. تم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا، مجھے ریمائنڈر نہیں دیے تھے، لیکن مجھے پتا تو تھا نا کہ تمہاری خواہش ہے یہ. میں چاہتا تھا میں تمہاری یہ خواہش پوری کروں. تم نے صرف ایک ہی چیز مانگی تھی مجھ سے، اس لیے. وہ اس سے کہتا جا رہا تھا. امامہ ہنس پڑی. تم خواب دیکھ رہے ہو سود سے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام کا جسے دنیا میں رائج کر سکو، اور میں خواب دیکھتی ہوں ایک ایکڑوں پر پھیلے گھر کا، حلال کے پیسے سے بنے ہوئے گھر کا. خواب تمہارا بھی اللہ ہی پورا کر سکتا ہے اور میرا بھی، اس لیے اسے اللہ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں. ویسے بھی میں نے سوچا ہے وہ انگوٹھی بیچ کر اس سے کوئی پلاٹ تو لے کر رکھ سکتی ہوں میں. سالار نے بے حد خفگی سے اس کی بات کاٹی. تم اسے بیچ دو گی؟ وہ ہنس پڑی. نہیں. تم سمجھتے ہو میں اسے بیچ سکتی ہوں؟ ہاں. سالار نے اسی نروٹھے انداز میں کہا. وہ ایک بار پھر ہنس پڑی. تمہیں پتہ ہے دنیا میں صرف ایک ہی مرد ہے جو میرے لیے ایسی انگوٹھی خرید سکتا ہے. اب تم رو کر مجھے جذباتی کرو گی. سالار نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دیکھ کر حفاظتی بند باندھنے کی کوشش کی. اسے ٹوکا. یہ انگوٹھی انمول ہے، تم انمول ہو. اس نے ٹھیک بھانپا تھا. امامہ کی آنکھیں برسنے لگی تھی. پھر ایک بات مانو. سالار نے اس کا ہاتھ تھاما. کیا؟ اسے ہاتھ میں پہن لو. گم ہو جائے گی. وہ روتے ہوئے بولی. میں اور لے دوں گا. اس نے امامہ کے آنسو پوچھے. تمہارے پاس اب بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں؟ امامہ نے آنسوؤں کی بارش میں بھی ہوش مندی دکھائی تھی اور وہ ہنسا. تم مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہو. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، باہر پڑے میٹرس پر سویا ہوا حمین جاگ گیا تھا. وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف متوجہ ہوئے. وہ نیند میں کچھ بڑبڑایا تھا. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سالار حیران ہوا. اس نے پہلی بار اسے نیند میں باتیں کرتے دیکھا تھا. شاید تسلی نہیں ہوئی اس کو. کوئی بات ہوگی کرنے والی جو اس وقت یاد آئی ہوگی. امامہ نے گہرا سانس لے کر اٹھ کر حمین کی طرف جاتے ہوئے کہا، جو میٹرس پر بیٹھے آنکھیں بند کیے کچھ اس طرح بول رہا تھا جیسے کوئی ضروری بات کسی سے کر رہا ہو. امامہ نے اسے دوبارہ لٹا کر تھپکنا شروع کیا اور اس کے برابر میں انگوٹھا منہ میں ڈالے لیٹی ہوئی چنی کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی. اس کا میٹرس حمین کے میٹرس کے برابر میں تھا. اگر اسے ہونے والی سن الرجی کی وجہ سے امامہ احتیاط نہ کر رہی ہوتی تو وہ چنی کو اپنے میٹرس پر ہی سلا چکا ہوتا، کیونکہ وہ چنی کو ان لوگوں کی تمام کوششوں کے باوجود اپنی لے پالک اولاد مان چکا تھا. سالار، اس کے بارے میں جو بھی طے کرنا ہے جلد کرو. حمین جس طرح اس سے اٹیچ ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتی کچھ اور وقت یہاں رہنے کے بعد یہ یہاں سے جائے تو وہ اپسٹ ہو. ماما نے حمین کو تھپکتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر چنی پر پڑی چادر ٹھیک کرتے ہوئے سالار سے کہا، صبح طے کر لوں کہ اسے کہاں چھوڑ کر آنا ہے تو اسے چھوڑ آتے ہیں. جو 2-4 ادارے مجھے مناسب لگ رہے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن تو لے آیا ہوں. سالار نے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے جس کام کو بہت آسان سمجھتے ہوئے ماما کو ہدایت دی تھی، وہ کام اتنا آسان ثابت نہیں ہوا تھا. اگلے دن وہ اس بچی کو لے کر ان 4 اداروں میں گئے تھے جہاں وہ اسے رکھنا چاہتے تھے. 2 اداروں نے مناسب قانونی کارروائی کے بغیر اس بچی کو فوری طور پر اپنی تحویل میں لینے سے انکار کر دیا. جن 2 اداروں نے اس بچی کو وقتی طور پر لینے پر آمادگی ظاہر کی تھی، وہاں بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کے انتظامات کو دیکھ کر وہ دونوں خوش نہیں ہوئے تھے. شام کو وہ پھر چنی کے ساتھ واپس گھر پہنچ چکے تھے اور حمین کی باچھیں چنی کو ایک بار پھر دیکھ کر کھل گئی تھیں. وہ صبح بھی بڑی مشکل سے ہی چنی کو رخصت کرنے پر تیار ہوا تھا، اور اب چنی کی واپس آمد اس گھر میں اس کے لیے ایک بگ نیوز تھی، اور چنی بھی اسے دیکھ کر کچھ اسی طرح نہال ہوئی تھی. 2 دن منہ سے کچھ بھی نہ بولنے کے باوجود اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹ یہ عیاں کرنے کے لیے کافی تھی کہ اس پر بھی حمین کا سامنا کرنے پر وہی اثر ہو رہا تھا جو حمین پر ہوا تھا. اگلے چند دن سالار نے چنی کی گارڈین شپ کے حوالے سے قانونی کارروائی کرنے اور چنی کی پیدائش اور پیدائش سے متعلقہ باقی کاغذات پورے کرنے کی کوشش کی، اور جب 2-3 دنوں میں
وہ ان کاموں میں پھنسا رہا تو حمید نے چنی کے بارے میں یہ بھی دریافت کر لیا تھا کہ وہ گونگی تھی، کیونکہ وہ ان 3-4 دنوں میں بالکل خاموش رہی تھی، صرف ضرورتاً زبان سے آوازیں نکالتی رہی تھی جو بہت محدود اور اوں آ تک محدود تھی۔ اور یہ چنی کے بارے میں ایک بہت خوفناک انکشاف تھا جس نے امامہ اور سالار دونوں کو ہلا دیا تھا۔ ڈم؟ امامہ کو یقین نہیں آیا۔ ممی، شی از ڈم، حمید نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پورا یقین ہے۔ اس نے امامہ کو اس دن کی سب سے اہم اطلاع دی تھی جو اس نے پچھلے چند دنوں میں چنی کی مسلسل خاموشی سے اخذ کی تھی۔ نہیں، سن تو رہی ہے، امامہ نے چنی سے بات کرنے کی کوشش کے بعد نتیجہ نکالتے ہوئے کہا۔ وہ ہر آواز پر متوجہ ہوتی تھی۔ ممی، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ حمید ماں کے اطمینان پر خوش نہیں ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا اس کی اپنی تشخیص ٹھیک تھی اور اسے ہی وزنی سمجھا جانا چاہیے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو ٹاک اینڈ شی کین ناٹ ٹاک۔ حمید نے اس کی معذوری پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں حتی المقدور رنجیدگی اور افسوس شامل کیا۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو لسن۔ امامہ نے بڑے غلط موقع پر اپنے بیٹے کو نصیحت کی کوشش کی۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر جیسے ماں کی بات پر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، I don't think so. There are so many things which can listen, but only few can talk. محمد حمید سکندر کی دانائی نے امامہ کو ہمیشہ کی طرح چاروں شانے چت گرایا تھا۔ وہ اب لان میں موجودہ ساری چیزیں ماں کو گنوا رہا تھا جو سنتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی، اور ان چیزوں میں اس نے چنی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی گڑیا کو بھی گنا تھا۔ امامہ نے ہاتھ جوڑ کر اس گنتی کو روکا تھا۔ وہ ایک چلتی پھرتی ٹاکنگ ڈکشنری تھا جو لفظ سنتا جیسے ریکارڈ کر لیتا تھا اور پھر ہر اس چیز کا نام دوبارہ دہرا سکتا تھا جو وہ ایک بار سن چکا ہوتا تھا۔ چنی کے بارے میں حمید کا یہ مشاہدہ اس وقت امامہ کو احمقانہ لگا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ بچی نئے ماحول میں آنے کی وجہ سے ابھی ایڈجسٹ نہیں ہوئی ہے، اس لیے بول نہیں پا رہی۔ بظاہر وہ وہاں بے حد پرسکون اور مطمئن نظر آتی۔ اس کی تاریخ پیدائش جان لینے کے بعد یہ ماننا مشکل تھا کہ 1.5 سال کی چنی نے کوئی لفظ ہی نہ بولا ہو۔ امامہ نے بچوں کا 7-8 ماہ کی عمر میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو ادا کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ دیکھا تھا، لیکن اسے واقعی یہ اندازہ نہیں تھا جب آپ کسی کی نوی اور انچاہی اولاد ہوں اور آپ کے گھر بھوک مری اور بیماری سے لے کر ہر وہ مسئلہ موجود ہو جو زمین پر کسی انسان کی زندگی جہنم بنا سکتا ہو، اور پھر آپ رشتہ داروں پر انحصار کرتے ہوں جہاں آپ کی زندگی کا واحد مصرف ماہانہ آنے والی رقم ہو اور اس کے علاوہ کسی کو آپ سے کوئی توقع نہ ہو۔ آپ کی ضرورت کو دیکھنا اور بول پانا بہت بڑی جدوجہد بن جاتا ہے، اور یہ جدوجہد انسان بچپن سے خود نہیں کر سکتا۔ چنی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے کسی کی طرف سے انگلی پکڑ کر چلانے کی کوشش نہ کرنے کے باوجود اپنے نحیف و نزار وجود کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا سیکھ لیا تھا۔ بول پانا ایک دوسری جدوجہد تھی جو اسے اس گھر میں کرنی تھی۔ وہ گونگی نہیں تھی، لیکن اس گھر میں آنے سے پہلے اس نے کوئی لفظ پورا ادا نہیں کیا تھا۔ 3.5 سال کا بچہ اپنے ایک ساتھی بچے کو کسی بڑے کی نسبت زیادہ آسانی سے بوجھ رہا تھا۔ چنی کے نصیب میں کسی ادارے میں پرورش پانا نہیں لکھا تھا، اس کے نصیب میں سالار سکندر کے گھر میں ہی پلنا بڑھنا لکھا تھا۔ جب تک سالار قانونی معاملات کو نپٹا کر چنی کے لیے ایک ادارے کا انتخاب کرتا، چنی کو شدید نمونیا ہو گیا تھا۔ 2 دن کے بعد ان لوگوں کو واپس کانگو جانا تھا۔ ان کی 3 ہفتے کی چھٹی ختم ہو رہی تھی۔ فوری طور پر چاہنے کے باوجود وہ چنی کو کسی ہاسپٹل یا فوسٹر ہوم میں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکے۔ ایک عجیب خدشہ ان دونوں کو لاحق ہوا تھا۔ اگر اس بچی کی اچھی نگہداشت نہ ہوتی اور وہ ان کے اس طرح چھوڑ جانے پر خدا نخواستہ مر جاتی تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتے۔ سالار اور امامہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ امامہ بچوں کے ساتھ تب تک وہیں رہے گی جب تک چنی کی حالت سنبھل نہیں جاتی۔ سالار واپس چلا گیا تھا۔ امامہ 2 ہفتے اور پاکستان میں رہی۔ چنی کی حالت سنبھل گئی تھی، مگر اب وہ بچوں کے ساتھ اور خاص طور پر حمید کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو گئی تھی کہ وہ ان سے الگ ہونے پر تیار ہی نہیں تھی۔ سالار ان لوگوں کو پاکستان سے واپس لے جانے کے لیے آیا اور حمید کو بتائے بغیر وہ دوبارہ چنی کو ایک ادارے میں چھوڑنے چلا گیا۔ وہ دونوں بار اس سے لپٹ کر چیخیں مار کر رونے لگی۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ زبردستی اسے تھما کر باہر نکلتا اور اس کی چیخوں کی آواز سن کر کسی عجیب کیفیت میں واپس چلا آتا۔
وہ اس کی گود میں آتے ہی یوں چپ ہو جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ واقعی اپنے باپ کی گود میں ہو۔ وہ جبریل کو قرآن پاک خود حفظ کروا رہا تھا اور پاکستان سے چلے جانے کے بعد 2 ہفتوں تک وہ روز اسکائپ پر جبریل کو پڑھاتا، پھر بچوں اور امامہ سے بات کرتا تو چنی بھی اسی ماحول کا حصہ ہوتی۔ وہ سالار کو اسکرین پر نمودار ہوتے دیکھ کر اسی طرح خوشی سے چیخیں مارتی، او آ کرتی، اور اس نے اپنی زندگی کا پہلا لفظ بھی سالار کے پاکستان آنے پر اسے دیکھ کر باقی بچوں کے ساتھ اس کی طرف بھاگتے ہوئے ادا کیا تھا۔ با با وہ سالار کی طرف بھاگتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، اور اس بات کو سب سے پہلے حمید نے نوٹس کیا تھا۔ او مائی گاڈ، شی کین ٹاک! سالار کی طرف بھاگتے ہوئے اس کے پیروں کو جیسے بریک لگ گئے۔ وہ اپنی موٹی آنکھیں گول کیے چنی کو دیکھ رہا تھا، جو اب سالار کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ سالار عنایہ کو اٹھائے ہوئے تھا اور وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹی با 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 بولتی جا رہی تھی، منہ اوپر کیے ہوئے، چمکتی آنکھوں کے ساتھ، الرجی کے مندمل ہوتے ہوئے نشانات والا چہرہ، اور سر پر نئے نکلے ہوئے سیاہ بالوں کی ہلکی سی تہ، اور صحت مند چہرہ۔ یہ وہ بچی نہیں تھی جسے 1 مہینے پہلے وہ مرغیوں کی گندگی کھاتے اٹھا کر لایا تھا۔ اس کے ٹراؤزر کے کپڑے کو اپنی مٹھیوں میں بھینچے، وہ اب مٹھیاں کھول کر بازو ہوا میں لہرا رہی تھی سالار سکندر کی طرف، اس طرح کہ وہ اب اسے بھی اٹھائے گا جیسے اس نے عنایہ کو اٹھایا تھا۔ پدرانہ شفقت اگر کوئی چیز تھی تو اس وقت سالار نے چنی کے لیے وہی محسوس کی تھی، اور کس رشتے سے، یہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات کبھی بھی نہیں آ سکتی تھی کہ کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں، نصیب کے ہوتے ہیں۔ سالار سکندر اور اس کا خاندان نصیب سے چنی کو ملا تھا۔ سالار نے عنایہ کو نیچے اتارا اور اپنے پیروں سے لپٹی چنی کو اٹھا لیا۔ وہ کھلکھلائی، اس نے عنایہ کی طرح باری باری سالار کے گال چومے، پھر وہ سالار کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کے ساتھ یوں چپک گئی کہ اب نیچے نہیں اترے گی۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب سالار سکندر کو اندازہ ہوا چنی سے الگ ہونا دقت طلب کام ہے۔ وہ کیسے ان کے گھر اور زندگیوں کا حصہ بن گئی تھی، ان میں سے کسی کو احساس بھی نہیں ہوا تھا سوائے حمید کے، جو دن میں تقریباً 300 بار یہ اعلان کرتا تھا that he finally has a baby sister۔ چنی کے اسٹیٹس میں یہ تبدیلی جبریل کی کوششوں سے ممکن ہوئی تھی، جس نے کئی دن حمید کے ساتھ سر کھپانے پر اسے اس بات پر تیار کر لیا تھا کہ وہ چنی کو اڈاپٹ کر کے اپنی اولاد بنانے کے بجائے اسے اپنی بہن بنا سکتا تھا، بیبی سسٹر۔ اور اب حمید کی اس بیبی سسٹر کو کسی دارالامان چھوڑنا سالار کے لیے عجیب جان و جوکھوں کا کھیل بن گیا تھا۔ سالار سکندر کوئی بہت زیادہ جذباتی انسان نہیں تھا، مگر اس 1.5 سال کی بچی نے اسے عجیب دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ واپس جانے سے پہلے ماما کے ساتھ بیٹھ کر چنی کے لیے ہر امکان کو زیر غور لاتا رہا تھا اور ہر امکان کو رد کرتا رہا، یہاں تک کہ امامہ نے کہہ ہی دیا، تم اسے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو۔ ان سارے امکانات میں بس یہ ایک امکان تھا جس پر سالار بات نہیں کر سکا تھا، اور اب اس امکان کے امامہ کی زبان پر آنے پر وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ ہاں، لیکن یہ کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اڈاپٹ جو بھی کرے، پالنا تو تمہیں ہے، تم پال سکتی ہو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ پہلے کون پال رہا ہے؟ امامہ نے عجیب جواب دے کر جیسے سالار کو اس مشکل سے نکال لیا۔ اگر اس کے نصیب میں زندگی تھی تو اس کی زندگی رہی، اس کے نصیب میں ہمارے گھر میں ہی پرورش پانا لکھا ہے، تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ شاید اس میں اس کی اور ہماری کوئی بہتری لکھی ہوگی، امامہ نے سالار سے کہا تھا۔ لیکن جو اس نے سالار سے نہیں کہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سالار کے لاشعور میں موجود اس احساس جرم کو ختم کرنا چاہتی تھی جو چنی کی فیملی کے ساتھ ہونے والے حادثے سے پیدا ہوا تھا۔ اگر اس بچی کی اچھی تعلیم و تربیت کوئی کفارہ ہو سکتا تھا تو امامہ ہاشم اپنے شوہر کے لیے یہ کفارہ ادا کرنے کو تیار تھی۔ چنی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے سالار سکندر نے اس کو اپنی ولدیت بھی دی تھی۔ اس بچی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے سالار سکندر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچی کفارہ نہیں تھی۔ رئیسہ سالار اپنے نصیب میں اور اپنے سے منسلک ہر شخص کے نصیب میں خوش نصیبی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی، وہ ہما تھی، خوش نصیبی کا وہ پرندہ جو جس کے سر پر بھی بیٹھتا اسے بادشاہ بنا دیتا، اور اسے ایک بادشاہی کی ملکہ بننا تھا۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔